عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ دعویٰ آپ کے سامنے ہے کہ نہ ہم کسی سیاسی جماعت کو پروموٹ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت پر بلا جواز تنقید کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سٹائل پسند ہے تو پھر بھی ہمیں آگاہ کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ کو جانبداری نظر آئے تو پھر بھی آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ آج پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے کافی اہم خبر ہے اور دو نئے پلیئر انٹر ہو گئے ہیں اور وہ جو سامنے ہیں، اور لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین بھی کوئی بڑا پلیئر شاید موجود ہے۔ اس حوالے سے آج قومی اسمبلی میں بھی اور اڈیالہ جیل میں بھی جو گفتگو ہوئی وہ کافی حوصلہ افزا ہے۔ آپ کو ہم بتائیں گے کہ نئے پلیئر کون ہیں اور انہوں نے آج کیا رول پلے کیا اور آئندہ یہ بات کس جانب بڑھے گی۔ اسی طرح کافی عرصے سے ہم فائلر اور نان فائلر کی باتیں تو سنتے چلے آ رہے تھے، لیکن اب موجودہ حکومت نے، موجودہ اسمبلی نے، تمام سیاسی جماعتوں نے نان فائلر کو خطرناک مجرم قرار دینے کے لیے قانون سازی شروع کر دی ہے۔ اگر یہ قانون بن جاتا ہے، بھی تو پیش ہوگا، تو قانون بن جانے کی صورت میں اگر آپ نان فائلر ہیں تو آج نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ پر کون کون سی پابندیاں لگ سکتی ہیں، کون کون سی سزائیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو یہ کیونکہ پبلک کا بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، پاکستان کے بہت سے لوگ جو ہے، کروڑوں لوگ جو ہے وہ نان فائلر ہیں، اس لیے میں نے آج اس کو اپنے موضوع کا حصہ بنایا تاکہ صرف ہم سیاست پہ بات نہ کریں، جو لوگوں کا کنسرن ہے اس پر بھی بات کریں۔ تو روزانہ آپ کو ہم بتاتے رہے کہ قیوم نیائی صاحب کیسے وزیر اعظم بنے، کیسے ہٹے، سردار تنویر الیاس کیسے وزیر اعظم بنے، کیسے ہٹے، اور آج آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی نشست تک کیسے پہنچے تھے۔ تو آئیے پہلے چلتے ہیں کہ جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن اس پر جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹس یعنی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو دوستوں، کافی دنوں سے یعنی 26 نومبر کے بعد مسلسل کبھی حکومت کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک پوائنٹ آف ویو آتا تھا، حکومت کوئی اور جواب دے دیتی تھی، اور دوسری طرف اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب بات کوئی اور کرتے تھے، ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کچھ اور جا رہا ہوتا تھا، ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ کچھ اور کر رہا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لگتا یہ تھا کہ نہ قانون ساز اسمبلی اور نہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ سیم پیج پر ہے۔ لیکن آج جو اہم پیش رفت ہوئی کہ 2 دن کی مسلسل بحث کے بعد آج قانون ساز اسمبلی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے وہ رول پلے کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو ایک اسپیکر کا ہونا چاہیے۔ ویسے اگر آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اسپیکر کا منصب غیر جانبدار ہے کیونکہ اس نے تمام لوگوں کو موقع دینا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں غیر جانبداری برائے نام ہے۔ جب بھی کوئی اسپیکر بنتا ہے اور وہ کسی سیاسی جماعت کا عہدیدار ہوتا ہے تو اسے ریزائن کر دیتا ہے، بظاہر یہ دکھانے کے لیے کہ میں غیر جانبدار ہوں، لیکن وہ جماعت کی میٹنگوں میں بھی جاتے ہیں اسپیکر۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، وہ جماعت کے ڈسپلن کو بھی فالو کرتے ہیں اور جماعت کے لیڈر کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں۔ لیکن آج ایاز صادق صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میرا دفتر اور میرا گھر دونوں حاضر ہیں۔ اگر پی ٹی آئی حکومت سے بات چیت کرنا چاہتی ہے اور کوئی پراپر فورم اویلیبل نہیں ہے، اگر وہ پی ٹی آئی حکومت کے کسی دفتر میں نہیں جا سکتی، حکومت پی ٹی آئی کے دفتر میں نہیں جا سکتی، تو یہ ایک نیوٹرل وینیو ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ سب کا اسپیکر ہے، اس لیے میرا گھر سب کا گھر ہے، اسی طرح میرا دفتر اسپیکر کا دفتر سب کا دفتر ہے، آئیں بیٹھے اور بات کریں۔ دوستوں، 2 دن گرما گرم بحث بھی ہوئی، آج بھی واک آؤٹ بھی ہوا عمر ایوب صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے قومی اسمبلی سے کیا، لیکن ساتھ کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں، گلے شکوے ہوئے، جواب شکوہ ہوا، پی ٹی آئی نے شکوہ کیا، حکومت نے جواب شکوہ کے الفاظ میں بہت سے الفاظ کہے، لیکن دونوں طرف سے فرسٹ ٹائم مجھے سیریسنس بھی نظر آئی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ بھائی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں بااختیار ہیں تو
آپ اچھی بات کریں گے تو ہم اچھی بات کا جواب اچھے انداز میں دیں گے. اگر آپ گالی نکال کر ہمیں کہیں کہ ہاں ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم تو اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں جو زبان آپ نے استعمال کی تھی. تو اس طرح آج قومی اسمبلی کے اندر تو ایک نئی انٹری ہوئی ہے ایاز صادق صاحب کی, اور ایاز صادق صاحب میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ سب کو بٹھا بھی سکتے ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت, ظاہر ہے ان کا اسپیکر ہے, وہ اگر اب اس میں رکاوٹ ڈالے گی تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ جو ایک راستہ پیدا ہوا تھا قوم کو ایک بحران سے نکالنے کا, جو ایک راستہ پیدا ہوا تھا پاکستان کو ایک بحران سے نکالنے کا, جو ایاز صادق نے راستہ نکالا تھا, اس کو اسی کی حکومت نے جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اگر پی ٹی آئی سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ سارا تاریخ کے اندر ایک اس حوالے سے جواب دے رہے گی کہ بھائی آپ مذاکرات کی بات تو کرتے تھے, جب اسپیکر نے کہہ دیا کہ میرے پاس آ جائیں تو پھر آپ کو چلے جانا چاہیے تھا. تو ایک تو یہ اچھی پیش رفت ہے اگر بات شروع ہو جائے. دوسرا آج ڈیالہ جیل میں بھی اچھی پیش رفت ہوئی. وہاں اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جاتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا وہ کام کیا, حکومت سے جو بھی بات چیت ہوئی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہوتی ہے, جو لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے اسے آگاہ کرتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ جتنے لوگ جاتے ہیں وہ ان کی شکایتیں لگاتے تھے, اور خان صاحب کا جو ہے وہ بی پی اور شوٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور پھر خان صاحب بھی سنا دیتے تھے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. لیکن آج فواد چوہدری صاحب نے جو بات کی ہے, کیونکہ وہ آج خان صاحب سے ملے, فواد چوہدری صاحب تو پہلے بھی ایک قومی حکومت کا آئیڈیا بھی دے چکے تھے, لیکن آج انہوں نے کہا کہ میری خان صاحب سے جو بات ہوئی, میں نے خان صاحب سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو معمول کی سیاست پر واپس لانے کے لیے پی ٹی آئی کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہوگا. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, میری اپنی رائے بھی یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا راستہ ہموار نہیں ہونے دے رہے تھے, ان میں ایک تو حکومت تھی, ایک پی ٹی آئی کے سمپتھائزر وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے تھے کہ بھائی اگر یہ کارخانے بند ہو جائے, اگر اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو پھر بیچنے والا سودا کیا بچے گا. تو وہ بھی جب بات چیت شروع ہوتی تھی, کبھی بیرسٹر گوہر کے خلاف یا کبھی علی مین گنڈا پور کے خلاف, جو بھی صلح صفائی کی بات کرتا تھا وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. لیکن آج فواد چوہدری صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا کہ میں نے خان صاحب سے کہا ہے کہ اپنا ٹویٹر ہینڈل پاکستان میں واپس منگوائیں, تاکہ جو بندہ پاکستان میں رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ زمینی صورتحال کیا ہے. آپ کے ٹویٹر سے اداروں کے خلاف جو بات جاتی ہے, ہو سکتا ہے خان صاحب آپ نہ کرتے ہوں, اور آپ کے پاس آپ کی ایکسیس بھی نہیں ہے, آپ دیکھ بھی نہیں پاتے. تو وہاں سے جو کچھ ہوتا ہے پھر اس کے فالو اپ میں آپ سے محبت کرنے والے جو کچھ کرتے ہیں وہ سارا آپ کے کھاتے میں ہے. کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی یورپ میں بیٹھا ہے, فیس خان صاحب آپ کر رہے ہیں یا وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں جو رکن اسمبلی ہونے کے باوجود اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. تو اس لیے ہمیں اپنی اس سیاست کو واپس لانے کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی. اب انہوں نے کہا کہ میں ایک دن بعد دوبارہ خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ کیا میرے مشورے کے بعد خان صاحب نے جن لوگوں سے بات چیت کی ہے انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہو جاتی ہے, فواد چوہدری کی انٹری اور ایاز صادق کی انٹری جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو جاتی ہے, تو پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ بیل منڈے چڑھ جائے گی. کیونکہ بیسیکلی شاید پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپوزیشن میں بھی گزارا کر لے گی, نون لیگ حکومت میں ہے وہ بھی گزارا کر لے گی, وہ حکومت سے اتر جائے گی پھر بھی گزارا کر لے گی. سفر کون کر رہا ہے؟ ایک تنخواہ دار آدمی جس کو شام کو پتہ ہوتا ہے میں نے گھر میں سبزی کیا لے کے جانی ہے, میں نے بچوں کی اسکول کی فیس کیسے دینی ہے, کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی میڈیسن کیسے لے کر آنی ہے. تو اللہ کرے کہ دونوں جماعتیں یہ سمجھ جائیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تاکہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے نکل سکے اور ہم آگے چل سکیں. ادروائز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب کو سخت ترین سزائیں دینے کے لیے بھی اسٹیج تیار ہے اور اس پر بھی تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے. اگر یہ معاملہ نہ جو کسی توڑ چڑھا اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچا تو پھر فواد چوہدری صاحب میرا حال اسی لیے گئے ہوں گے کہ اگر کوئی ایسا خان صاحب کی طرف سے کوئی اشارہ آ جاتا ہے, خان صاحب کو سگنل دے دیتے ہیں, تو شاید سزاؤں کی سپیڈ رک سکے, شاید مقدمات کو جو F-16 کا انجن لگ گیا ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو سکے. اب دیکھیں
کہ اگلے 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ صورتحال کدھر جاتی ہے. دوسرا دوستو، میں نے آپ کو بتایا کہ نان فائلر ہونا پاکستان میں جو ہے وہ اب ایک جرم بنا دیا گیا ہے. اور جو لوگ نان فائلر ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ غور کر لیں، اور جو خود فائلر ہیں ان کے کوئی عزیز رشتہ دار نان فائلر ہیں، ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ قومی اسمبلی میں اب ٹیکس لا ترمیمی بل پیش کر دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں تو سب فائلر بیٹھے ہیں، وہ نان فائلر نہیں ہیں. اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس میں سے کچھ چیزیں شاید واپس ہو جائیں، کچھ جو آج پیش کی گئی ہیں کچھ مزید اس میں ایڈ کر دی جائیں، لیکن یہ پاس تو ہو جانا ہے. اب آج اس میں رکھا کیا گیا ہے. نان فائلر جو ہے وہ 800 سی سی سے زائد کی گاڑی نہیں خرید سکیں گے. خواہ آپ ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، آپ نے جو ہے وہ اپنا نان فائلر ہیں، لیکن آپ کے جو رشتہ دار ہیں آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، لیکن اب آپ اپنے نام سے 800 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی خرید بھی نہیں سکیں گے. اور یہ نہ ہو کہ استعمال کرنے پہ پابندی لگ جائے کہ بھائی اگر آپ نان فائلر ہیں تو 5 کروڑ کی گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہیں، آپ نان فائلر ہیں تو آپ 10 کروڑ کے گھر میں کیسے رہ رہے ہیں. تو اس لیے اب بات آج جب یہاں سے شروع ہوگی تو آہستہ آہستہ آگے جائے گی. اسی طرح اس قانون میں یہ بتایا گیا ہے کہ نان فائلر مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نان فائلر ہیں، آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نان فائلر ہیں، تو پھر آپ کروڑوں کی جائیداد کیسے خریدیں گے؟ یہ اب لا بن جائے گا. اسی طرح جو لوگ سمجھتے تھے چلو بینک میں پیسے نہ رکھیں، شیئر خرید لے، یہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ نان فائلر جو ہیں وہ زیادہ شیئر بھی نہیں خرید سکیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اب ادھر چلا جاؤں گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اب نان فائلر اپنا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اب نان فائلر ہونا جرم بن گیا ہے. اتنا چھوٹے موٹے جرائم میں تو شاید آپ بچ جائیں، لیکن نان فائلر ہیں تو آپ پر اتنی زیادہ پابندیاں لگیں گی کہ آپ فیس نہیں کر سکیں گے. اسی طرح اگر آپ نان فائلر ہیں لیکن آپ کا اکاؤنٹ اب تک تو ہے جس میں کروڑوں روپے موجود ہیں، تو آپ کو پابند کر دیا جائے گا کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ کسی کو پیسے بھیج بھی نہیں سکتے، نکال بھی نہیں سکتے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح اور بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ اس طرح لگائی جا رہی ہیں کہ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے. اگر آپ شو کرتے ہیں میرا تو کاروباری کوئی نہیں ہے، میں سال بعد کس چیز کا فائلر بنوں، تو آپ کا اکاؤنٹ بھی منجمد ہو سکتا ہے. اسی طرح بہت سی ایسی پابندیوں کے ایک لمبی لسٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. تو اس لیے یہ ایک ایسی خبر تھی جو آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا. دوسری طرف آج آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 وزیر اعظم فارغ ہو چکے. قیوم نیازی صاحب کیسے بنے، کیسے ہٹے، سردار تنویر الیاس کیسے بنے، کیسے ہٹے. تو جب سردار تنویر الیاس صاحب کو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ڈسکوالیفائی قرار دے دیا تو وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہو گئی. ایک بڑے عرصہ تک جو ہے وہ جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ اس وقت نئے وزیر اعظم کا الیکشن ہونا تھا. پی ٹی آئی کے پہلی کوشش تھی کہ ہم اپنا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ لے کر آ سکیں. اس وقت اسد قیصر صاحب اور پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی گئے، انہوں نے خان صاحب کو بھی رپورٹ پیش کی. اس وقت خان صاحب باہر تھے، لیکن خان صاحب نے جب اجلاس بلایا لاہور میں اپنے گھر میں زمان پارک میں، تو انہوں نے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو بلایا جن کی تعداد 32 کے قریب تھی. ان میں سے صرف 7 لوگ گئے تھے اس اجلاس میں. اور خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی اب یہ کیا ہوگا، باقی کو منع کر دیا گیا تھا. تو پھر انوار الحق صاحب واپس آئے تو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ انوار الحق صاحب کے پاس کوئی خاص گروپ نہیں ہے. لیکن ان کی جب بات ہوئی آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ سے، تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. تو کیونکہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہیں وہ کی رول تھا ان کے پاس 6-7 لوگ تھے، اور لگتا یہ تھا کہ جس کو انہوں نے چاہنا ہے انہوں نے وزیر اعظم بن جانا ہے. جب نون لیگ کے لوگ ان کے پاس گئے بات کرنے، پیپل پارٹی کے لوگ گئے بات کرنے، اور ایون دین پی ٹی آئی کے لوگ بھی گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کینڈیڈیٹ کون کون ہے. تو پیپل پارٹی نے بتایا کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ چودھری لطیف اکبر صاحب بھی امیدوار ہیں، سردار یعقوب صاحب بھی امیدوار ہیں، راٹھور صاحب بھی امیدوار ہیں، اور چودھری یاسین صاحب بھی ہیں. تو وہ لوگ جو گئے تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں میری زندگی میں چودھری یاسین ولد چودھری صوبت علی میری زندگی میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا، کسی اور پہ بات کر لیتے ہیں.
اسی طرح جب پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن گیا، حالانکہ پی ٹی آئی کے خود اس تطلق سلطان محمود صاحب کا پی ٹی آئی سے ہے، تو اسد قیصر صاحب اور جب گئے پرویز خٹک صاحب تو یہ چودھری انوار الحق صاحب نے چودھری یاسین صاحب کو بتایا کہ انہوں نے کہا یار دیکھیں چودھری یاسین صاحب آپ کے باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، میرے بھی، اب تو سلطان محمود صاحب ہمارے باپوں کی قبروں کو بھی نہیں بخش رہا. تو اب انہوں نے پی ٹی آئی سے یہ کہا کہ انوار الحق ولد چودھری صحبت علی جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، کسی اور پہ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور پھر دونوں جو چودھری صحبت علی صاحبان کے صاحبزادے تھے یہ جمع ہو گئے، ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی، ان کی میٹنگیں ہوئیں یا میٹنگیں کرائی گئیں، اور پھر چودھری انوار الحق صاحب جو ہے وہ تمام جماعتوں کا ووٹ لے کر وزیر اعظم بن گئے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی انہیں بہت زیادہ ووٹ دیے. 4 لوگ تھے ایسے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا 53 کی اسمبلی میں، باقی لوگوں نے ووٹ دے دیے تھے. تو یہ تھی صورتحال. چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم کیسے بنے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب انوار الحق صاحب کے خلاف موومنٹ جاری ہے. تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے بھی بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں کا آؤٹ کم کیا ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ تو پہلے ہی جمع تھے، لیکن اب تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کے رابطے بڑے مؤثر ہو گئے ہیں کہ مل کر کوئی ایسی تبدیلی لائی جائے تاکہ ہم نیا وزیر اعظم لا سکیں. اور شاید یہ ڈرایا بھی جا رہا ہے ایک دوسرے کو، اگر ہم طریقے میں پیش نہ کی تو پھر چودھری انوار الحق صاحب نے اسمبلی توڑ دینی ہے. اگر انہوں نے اسمبلی توڑ دی تو پھر سارے سفر کرو گے. میرا خیال ہے یہ چیز بتا کر اراکین اسمبلی کو ڈرایا بھی جا رہا ہے. لیکن چودھری انوار الحق صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ چودھری انوار الحق اکیلا بھی رہ جائے تو وہ اسمبلی نہیں توڑے گا، فیس کرے گا. بہرحال اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اگر کوئی پیش رفت ہنگامی ہوئی تو ہم ہنگامی طور پر آپ کو الگ پروگرام میں بتا دیں گے، اسپیشل پروگرام کر دیں گے کہ آزاد کشمیر کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت کا اگر امکان تو لوگ بتا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، اگر ہوئی تو پھر ہم آپ کو آگاہ کریں گے. دوستو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.